لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال الحج المبرور أو كما قال عليه الصلاة والسلام متفق عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ابھی حج کا موسم تو نہیں ہے، لیکن حج میں جانے کے لیے حج کی تیاریاں اسی مہینے سے سرکار کرتی اور اسی کے تابع ہو کر آدمی حج میں جا سکتا ہے. عام طور پر شریعت میں حج کب فرض ہوتا ہے یہ ایک مسئلہ ہے. پہلے زمانے میں جبکہ سرکاروں اور ویزا کے مسائل نہیں ہوتے تھے، اس وقت کا حکم تو یہ تھا کہ جب حج کا موسم شروع ہو، یعنی پہلی شوال سے جو حج کا موسم شروع ہوتا ہے، حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، ان مہینوں میں اگر کسی کے پاس پیسہ آ جائے اتنا کہ اپنے اولاد کا خرچ نکال کر حج میں جا آ سکے تو اس پر حج فرض تھا. لیکن اس زمانے کے حالات ایسے ہو گئے کہ حج کے زمانے میں یعنی شوال ذی القعدہ میں آدمی کے پاس اگر پیسے آ بھی جائے اور اس کو جانا ہو تو بھی نہیں جا سکتا. اس لیے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اب حج فرض ہونے کے لیے وہ مہینے کا اعتبار ہوگا جس مہینے میں فارم بھرا جاتا ہو. اس وقت آدمی کے پاس اگر مال ہے تو اس کے لیے حج فرض ہے. ویسے بھی دین کی تکمیل اور دین کا مکمل ہونا یہ حج سے ہوا. آخری فرائض، ہمارے فرائض میں سب سے آخری فرض جو ہے وہ حج. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر زیادہ دن تک زندہ نہیں رہے. 2 سے 2.5 مہینے تک صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد زندہ رہے. اور قرآن شریف میں حج ہی کے دنوں میں یہ آیت اتری تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہی کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین بنا کر راضی ہو گیا. حدیث شریف جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے چند احادیث کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آدمی کو اپنے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے اوپر یہ احادیث صالح آتی ہے یا نہیں. سب سے پہلے حدیث جو میں نے پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، بہترین عمل کیا ہے، افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو افضل ترین عمل تو سب سے پہلے جس کی بغیر نہ کوئی فرض مقبول ہے، نہ کوئی سنت، نہ نفل، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان، یعنی اپنی رائے کا دخل نہ ہو کہ ایسا ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں، یہ دخل نہیں، اپنی رائے اور اپنے عقل کا دخل نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہی دین سمجھتا ہوں اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھتا ہوں، اپنے دل سے بھی اپنے عمل سے بھی۔ یہ ہے سب سے پہلا اور سب سے فضیلت والا کام۔ پھر اس دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے محنت۔ قیل ثم ماذا، پھر کیا؟ اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد۔ پھر پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ثم ماذا، پھر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج، تیسرے نمبر پر۔ مقبول حج کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن سے حج مقبول کس کو کہتے ہیں؟ جس حج میں فسق و فجور، بے حیائی کی بات، جھگڑا نہ ہو، وہ حج مقبول ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ قرآن میں ہے۔ کسی بھی طرح کا گناہ آدمی حج میں نہ کرے۔ دوسرا کام ریاکاری اس حج میں نہ ہو۔ ہم اتنا سارا خرچ کریں اور اللہ کے یہاں اللہ کی سرکار میں بیکار ہو جائے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ریاکاری حج میں آدمی اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم حج کا افشا نہ کریں، ظاہر نہ کریں، پھیلائے نہیں۔ آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے حج ایک فنکشن کی طرح ہوتا جا رہا ہے، جیسے کوئی شادی بیاہ ہو، فنکشن ہو۔ عبادت کا پہلو کم ہوتا جا رہا ہے اور فنکشن کا پہلو بڑھ رہا ہے۔ یہ ریاکاری کے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن ظاہری اسباب، ظاہری چیزیں ہمیں ان اخلاص سے روکنے والی۔ اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ حج سے رکے ہوئے ہیں کہ حج کے بعد کا خرچہ ان کے پاس نہیں ہے، یا حج سے پہلے کا خرچہ نہیں ہے۔ حج کے اندر یہ سارے خرچے نہیں گنے جاتے، صرف اپنے شہر سے لے کر مکہ مکرمہ اور وہاں سے واپسی کا خرچ اگر اس کے پاس ہے تو یہ خرچ صرف اتنا ہی گنا جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اچھا حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
جو بھی ارادہ کرتا ہے حج کا سب سے پہلے یہ طے کرے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حج کروں. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے جس دن جانا ہوتا ہے اس دن تک ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ایئرپورٹ کے گیٹ کی جو دروازہ ہے اس کا جو گیٹ ہے وہاں تک ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگوں کو کھلانا، دعوت کرنا، یہ اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے دو برائی، ایک تو خرچ بڑھ جاتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ سے جڑ نہیں سکتا. اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو حج کے دنوں میں اللہ سے جوڑیں اور لوگوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا انتظام کریں. کھانا اسی دن ویسے تو کھلانا ہی نہیں چاہیے. کس نے کہا ہے؟ کون سی شریعت کو ہم اس کا فالو کر رہے ہیں کہ ہم اس کی اہمیت کو حج میں جانے سے زیادہ اس کی اہمیت دے دی. پھر بھی اگر آپ کے قریبی رشتہ دار جو آپ کو ملنے آ رہے ہیں ان سے آپ ایسی تاریخ متعین کریں کہ حج میں جانے کے دن سے ایک ہفتہ پہلے اس سے آپ فارغ ہو جائیں، ایک ہفتہ پہلے اس سے فارغ ہو جائیں. ملنا ملانا ایک ہفتے پہلے. اب اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر اللہ سے کنیکشن اور تعلق کا یہ وقت ہے، اگر اس میں بھی ہم نے اللہ سے تعلق قائم نہیں کیا تو وہاں جا کر اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے آپ کو ان خرافات، ان رسم و رواج سے بچایا جائے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلانا آدمی گیا تھا میرے رشتہ دار میں سے، اس نے کھلایا تھا تو میں نے اس کے کھانے میں شرکت کی تھی، اس کا کھانا کھایا تھا، اب کھلانا پڑے گا. اسی کا نام ہے رسم و رواج. جو چیز پابند شریعت نے اس کا پابند نہیں کیا اس کو ہم اپنے آپ کے اوپر پابند کر لیں، یہ ہے رسم و رواج. جو آدمی رسم و رواج میں پڑ جاتا ہے اس کی زندگی سے اخلاص کم ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ اس کے دل میں سے ختم ہو جاتا ہے. وہ اپنی قوم، اپنے رشتہ دار، اپنے محلے کے لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ درمیان میں اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی نہیں آتی. اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، آنے سے پہلے بھی آنے کے بعد بھی. حج مبرور کی دوسری چیز، ایک تو گناہ نہ کرے، دوسرا اخلاص پیدا ہو، رسم و رواج سے بچے، اور تیسرا کام حج سے واپس آنے کے بعد دنیا کی رغبت انسان کو کم ہو جائے اور آخرت کی رغبت زیادہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس حج کو حج مبرور بنایا ہے. آخرت کا استہزاء، وہی اپنی پرانی بے ڈنگی زندگی حج کے بعد بھی ہے تو وہ حج مقبول نہ ہونے کے درجے میں. مقبول حج انسان کو تمام برائیوں سے پاک کر دیتا ہے. عبداللہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے انتقال کے دن یہ حدیث سناتے ہیں. جس دن ان کا انتقال ہوا لوگ ان کی عیادت کے لیے آ رہے تھے، اس وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لیے اور بیعت ہونے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے عمرو یہ کیا کر رہے ہیں؟
کہ اس سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے اور آپ کے ہاتھ پر بیل ہونے سے پہلے میں ایک شرط چاہتا ہوں. کیا شرط؟ میرے گناہ پیچھے معاف ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو سنائی، عمرو ابن عاص نے وہ سنائی، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله فان الهجرة يهدم ما كان قبلها والحج يهدم ما كان قبله. اے عمرو، آپ نہیں جانتے کہ اسلام ان تمام برائیوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام سے پہلے کی ہو، اور ہجرت ان تمام برائیوں کو مٹا دیتا ہے جو ہجرت سے پہلے ہوئی ہو، اور حج ان تمام برائیوں کو مٹا دیتا ہے جو حج سے پہلے کی ہو. تمام برائیاں مٹ گئی. اب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو رہا ہے تو سمجھ لو اپنی زندگی میں یہ حج مقبول اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا. نہیں ہے تو بار بار اللہ تعالیٰ کے دربار میں آدمی پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ادیم الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ کو بار بار کرو. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کر کے چھٹی ہو گئی. کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. اس لیے کہ حج اور عمرہ کو بار بار کرنا دو چیزوں کو ختم کرتا ہے، دو چیزوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے. کیا؟ ایک فقر سے آدمی کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، کبھی فقیر نہیں ہوتا. آج میرا معاملہ کیا ہے؟ میں اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو درست کرنا نہیں چاہتا. اپنی سیفٹی پہلے آدمی کرتا ہے، پھر اللہ کے حکم کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پیسے جمع ہو گئے، اس سے پوچھو کس نے دولت دی، یہ مال کس نے دیا؟ کہتا تو ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر اس سے کہا جائے کہ اس سے آپ کا حج فرض ہو گیا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، ابھی مجھے شادی کرنی ہے، میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، میرا گھر بنانا ہے. تو اپنی سیفٹی پہلے کرتا ہے. حالانکہ اسلام میں مال کے آنے کے بعد سب سے پہلا اللہ کا کیا فریضہ ہے یہ آدمی کو جاننے کی ضرورت ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مال میں کیا حکم دیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے سودا کرنا نہیں جانتے. بڑی ہمت دکھاتے ہیں. کہاں؟ کسی کاروبار میں، جس کاروبار میں آدمی کو شک ہوتا ہے کہ اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی آدمی اس میں ہمت دکھاتا ہے. لیکن اس پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے اس مال کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جس نے پہلی مرتبہ یہ مال دیا ہے اس کو دوبارہ واپس دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے النفقۃ فی الجہاد، النفقۃ فی الحج کنفقۃ فی الجہاد. حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر. کتنا؟ 700 ضعف، 700 گنا. لیکن اللہ تعالیٰ سے سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. یقینی بات ہے کہ اگر میں نے میرا مال اللہ تعالیٰ کے نام پر اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر رکھا ہے اور اس کو میں نے دے دیا اور اس کی وجہ سے میں بے مال ہو گیا، بغیر مال کے ہو گیا اور خالی ہاتھ رہ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. 10 گنا تو دنیا میں دینے کا اس کو وعدہ ہے. اس مال کا بدلہ 10 گنا ضرور اللہ تعالیٰ دے گا.
اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے مال سے اللہ تعالیٰ سے سودا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جن حضرات کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا، یاد رکھو اس کے بعد اگر آدمی غریب بھی بن جائے تب بھی وہ حج اس کے ذمے سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ فرض ہے، فرض نہیں ہے پیسہ، ہم کیا کریں؟ جب تھے تب فرض تھا تو اس وقت کرنا چاہیے۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے وہ سودا نہیں کرتا ہے، حدیث شریف میں فضائل حج میں آپ سنیں، عصر بعد کی تعلیم ہوتی ہے اس میں کہ جو آدمی پیسہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حج کو دیری کر دیتا ہے اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے، تم لوگ دیکھو گے اس کی اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ پوری نہیں ہونے دے گا جب تک کہ یہ حاجی جس وقت اس کا حج فرض ہو رہا ہے، اس کے بعد جو لوگ حج میں جا رہے ہوں گے وہ حج سے جب تک واپس نہ آ جائے اس کا یہ کام اللہ تعالیٰ کرنے والا نہیں۔ یہ اس پر وعید ہے، نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے اپنے کام میں کامیابی چاہتے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں خیر و برکت چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال کے اوپر مال بڑھاتے جائے۔ اس مال کے بعد سب سے پہلے میں اللہ کے فریضے کو ادا کرو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا حج۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ کتابوں میں پڑھیں گے، جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن حج فرض ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، ایسے مسائل بھی ہیں۔ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس پر، زکوٰۃ 52.5 تولہ چاندی پر فرض ہے، 612 گرام چاندی اس پر۔ ابھی فی الحال 1,70,000 یا 60,000 کے قریب اتنی کم مقدار پر زکوٰۃ فرض ہے، اور حج کتنے میں ہوتا ہے؟ تقریباً 3.5 لاکھ روپے میں۔ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن حج فرض ہے، حالانکہ حج کا خرچہ زیادہ ہے۔ کیسے؟ کسی ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ جن چیزوں میں فرض ہوتی ہے، سونا چاندی روپیہ اور بیپار کا مال، وہ نہیں ہے، لیکن جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے علاوہ دوسرا ایک گھر ہے جس کا کرایہ اس کا آتا ہے، یا کرایہ نہیں بھی آتا لیکن دوسرا گھر ہے، بس اس کو زکوٰۃ، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس گھر پر، لیکن اس گھر کی وجہ سے اس کو حج فرض ہے۔ اپنے بارے میں اللہ سے مسائل کی تحقیق کرے کہ میرا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر سب سے پہلے کیا فریضہ ہے۔ ان فریضوں کو ادا نہ کرنا ہماری زندگیوں کی تباہی کا ذریعہ ہے، ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ میں پریشان ہوں کاروبار سے، گھر سے، کسی بھی طریقے سے، تو میں سب سے پہلے یہ تلاش کروں کہ میرا یہ پریشانی کا حل، اور یہ پریشانی کس وجہ سے آئی ہے، جس وجہ سے وہ پریشانی آئی ہے، جب تک میں اللہ کے اس فریضے کو ادا نہیں کروں گا تب تک وہ مصیبت مجھ سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کوئی مال کہیں بھی دنیا میں ضائع نہیں ہوتا مگر زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ میرا مال اگر ضائع ہوا ہے، سب سے پہلے میں تلاش کروں کہ میں نے اس میں سے زکوٰۃ میں کیا کمی کی۔ اسی طریقے سے میرے پاس مال ہے، میں اپنے مال کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی نقصان ہوتا ہے۔ ابھی 2 سال کی بات ہے، یہیں کا ایک آدمی میرے پاس پوچھنے آیا کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کاروبار کر کے دلا سکتا ہوں نیا، اور دوسرا اس کے سامنے حج بھی مجھ پر فرض ہے، تو کیا کریں؟ کاروبار میں لگاؤ؟ تو میں نے کہا میں کہوں ایسا آپ کریں گے؟ تو کہا میں نے کہا اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ پہلے سب کچھ چھوڑے، اللہ کا فریضہ ادا کریں، حج ادا کریں۔ زندگی میں کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ حج میں جانے کے لیے تمہیں کھانے پینے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری پیروں کی ضرورت ہے۔ تمہارے پاس
ابھی فی الحال پیر ہے یعنی چل پھر سکتے ہو. حج میں چلنا پھرنا ہوتا ہے. اگر یہ پیر نہیں ہے سب کچھ ہے پھر بھی تم حج نہیں کر سکو گے. لہذا ابھی سے حج کرو. اس آدمی نے حج کیا, بہت خوش ہوا, اچھا ہوا کہ میں نے حج کر دیا. اللہ تعالیٰ نے میرا وہ کاروبار جس کو میں چاہتا تھا وہ بھی شروع ہو گیا. اللہ سے جو آدمی اللہ سے سودا کرے وہ گھاٹے میں رہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن میری ایمان کی کمی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب پر بھروسہ کرتا ہوں, اس پر کرتا ہوں, اس پر جو پیسے کھا جاتے ہیں ان پر بھی بھروسہ کرتا ہوں. لیکن جو رب بڑھ چڑھ کر واپس کرنے والا وعدہ کرتا ہے اس رب پر میں بھروسہ نہیں کرتا. یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب سے گہرا تعلق عطا فرمائے. اللہ کے نام پر اور اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائے. اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا